بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ جس طرح زندگی مختلف قسم کے تضادات کا شکار ہو جاتی ہے اور ان ایون ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کس طریقے کے ساتھ کسی وقت کب کیا ہو جائے، اسی طرح پاکستان کی سیاست میں بھی اتار چڑھاؤ جاری ہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ جیسے سٹاک ایکسچینج کا گراف اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے نا، اس طریقے سے اس وقت پاکستان کی سیاست چل رہی ہے۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور میں اس میں ایک چیز آپ کو بالکل کنفرم کر سکتا ہوں کہ پائن واٹس ایپ گروپ نہیں کھلے ہوں تکر میں تو دسا جی واٹس ایپ کالاں آندیاں سن نا وہ نہیں جی آئیاں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے مسلز کو آزما رہے ہیں، ایک دوسرے کی نبض کو آزما رہے ہیں، اور اس کیک میں سے جو کہ ظاہر ہے کہ آگے نظر آ رہا ہے، وزارت اعلیٰ ہو یا وزارت عظمیٰ ہو، اس میں سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال جو کچھ آج ہوتا رہا وہ سارے پاکستان کے لیے، بلکہ اس شخص کے لیے جو پاکستان کی سیاست میں انٹرسٹڈ ہے، چاہے وہ چین ہو، جاپان ہو، بطور بھائی ساڈے وزیر اعظم دے امریکہ بھی انٹرسٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ سب جو ہے نا وہ اس وقت ان کی نظریں یہ ہیں کہ جناب ہو کی رعایت بڑھنا کی، ہر ایک کے چہرے پر، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ نیٹ رزلٹ کیا ہوگا۔ اب اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں، اس کے بعد نیٹ رزلٹ جو ہے اس کی طرف جائیں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج جیسے جو پرویز لائی صاحب نے حرکت فرمائی ہے، یعنی انہوں نے راتی ملاقات کی تھی مسلم لیگ نون والے دے نال، اس تو بعد وہ گئے زرداری صاحب کی طرف، وہاں سے اوکے کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بالکل فرام ہورسز ماؤتھ بتا سکتا ہوں کہ وہاں سے پیپلز پارٹی والوں نے اور مسلم لیگ نون والوں نے ان لوگوں کو جو کہ اسلام آباد میں موجود تھے، یا وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو کہ ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ اس وقت اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہوں گی، وہ ان کے ساتھ موجود تھے، اتھوں انہوں نے دوڑایا لاہور آ کر انہوں نے وہ باقاعدہ طور پہ سائن کی، وہ جمع کروائی جو طریقے عدم اعتماد ہے۔ پھر مسلم لیگ کاف کے میڈیا سیل سے وہ فوٹیج جاری کی گئی، اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ ٹرن ہونا شروع ہوئیں، اور پھر اچانک کیا ہوا کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ جناب یو ٹرن لے کے جا کے گوڈیج بہ گئے اپنا عمران خان دا کہ جناب تسی میرے بھائی باپ ہو۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اس وقت جان ایلیا کا، وہ یہ ہے کہ کوئی تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تو پرویز لائی کی مجبوری کیا ہے؟ پرویز لائی کی مجبوری ہے جی ان کے صاحبزادے چودھری مون سلائی۔ اندر دی گل میں تہاں دسن لگا، چودھری مون سلائی جو ہیں ان کا بڑا دل ہے، وہ عمران خان کے سے الگ نہیں ہونا چاہتے، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے خلاف تھے، وہ کہا کرتے تھے محنتی دی شکل نہیں پسند، وفاقی وزیر کتوں بنا دیں، اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ اب مون سلائی صاحب ان کے شاید عشق میں گرفتار ہیں عمران خان کے، بہرحال وہ اب عمران خان کو چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ نون لیگ سے وہ خائف ہیں، اسی طرح وہ خائف ہیں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی، اور ان کا خیال ہے کہ ہمیں عمران خان کی طرف ہی جانا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے بقول طلعت حسین کے، سید طلعت حسین کو آپ سارے جانتے ہیں، بہت معروف صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، میری بھی اطلاعات اس سے ملتی جلتی ہیں، لیکن چونکہ بھائی نے میرے کو ایک بڑا موڈا آ گیا نا جسے تے رکھ کے میں چلا سکنا طلعت حسین صاحب، تو لہٰذا میں ان کی ٹویٹ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ٹویٹ سامنے چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ منسلائی کے کیسز کا خاتمہ، پرویز لائی اور عمران خان کے درمیان نئے تعلقات کی یا دوستی کی یا رشتہ داری کی یا محبت کی یا عشق کی یا جنون کی بنیاد بنا، یا باقی چلے سارے لفظ میں آپ پایا، انہوں نے تعلق کی بنیاد لکھا ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے جو میں پہلے آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ چودھری برادران جو کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی صاحب ہیں، ان کے درمیان، ان کی اولادوں کے درمیان ایکچولی ایک باقاعدہ طور پہ شریکہ چل رہا ہے بھاؤ جی، یہ ایک مدت سے چل رہا ہے، اور میں نے میرا خیال ہے پہلے ایک ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ سالک حسین ہوں، شافع حسین ہوں، حسین لائی ہوں، یہ وجاہت حسین ہوں، یہ سارے چودھری شجاعت ہی کے ہیں، یعنی وجاہت صاحب ان کے بھائی ہیں، اور اس کے بعد سالک حسین ہے، شافع حسین ہے، حسین لائی ہیں، یہ شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں۔ مون سلائی کے ساتھ ان کی پائنیں بنتی نہیں ہیں، اور یہ کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بڑی شدید تلخ کلامیاں ان کی ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ کافی ان کی رسپیکٹ ہے، مون سلائی صاحب بھی کرتے ہیں، پرویز لائی صاحب بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا پھر گل جہی نا وڈیاں دی وجہ تو لک لکا جاندی،
آج وہ معاملہ ہو گیا اوپن۔ میرے ذرائع نے یہ بتایا کہ جس وقت صبح دوپہر کے ٹائم یہ ایک آفر آئی تو چودھری جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وہ تے اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا جی اے تے بڑی زیادتی ہے۔ پرویز لائی صاحب نے جا کے راتی یہ گل کی تھی یار، نون لیگ سے بھی کیا، زرداری صاحب سے بھی کیا، کو خدا کا خوف کرے، کوئی زبان ہوتی ہے، کسی جگہ پہ کھڑے ہوں۔ وہ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے شجاعت صاحب سے آ کے کہا کہ شجاعت صاحب مینوں دیو اجازت حضور، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، لیکن میں نہیں دے سکتا عمران خان کو ووٹ۔ انہوں نے پھر باقاعدہ طور پہ استعفیٰ بھی دے دیا اپنی وزارت سے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بابانگ دوہل اعلان کیا ہے کہ جناب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں پرویز لائی صاحب، میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ میرے لیڈر ہیں، لیکن بھاجی میں ووٹ نہیں پانا عمران خان ہوں۔ میں 1000% ان کے الفاظ تھے کہ 1000% بشرط زندگی، میں جب 31 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی تو میں سر ان کو ووٹ دوں گا اپوزیشن کو، یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا۔ اچھا اب مون سلائی صاحب کہہ رہے کوئی نہیں سی منا لیں گے، کوئی گل نہیں، ساڈے گھر دی گل سے منا لیں گے، ناراض ہیں کسی بات پہ منا لیں گے، لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب اس طرف آنے والے فی الحال تو نہیں ہیں۔ مطلب میں آپ سے ایسے ہی کہوں کہ آگے نہیں آئیں گے۔ ویسے ان کے حلقے کی پوزیشن جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ بھی پرابلم ہے، وہاں پر ان کی لوکل پولیٹکس بھی متاثر ہوتی ہے، وہ نون لیگ کی طرف زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، یا وہ پیپلز پارٹی پہ پہلے رہے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی کا بیگیج نہیں لینا چاہتے، ان کے حلقے میں کافی پرابلم ہے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے گھر کے ہیں جی 5 ووٹ، گھر سے مراد ہے کاف لیگ اینڈ کمپنی کے ٹوٹل اگر ملائے جائیں، طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، مس فرح خان صاحب ہیں، سالک حسین صاحب ہیں، حسین لائی صاحب ہیں اور مونس لائی صاحب ہیں۔ اچھا اب یہ 5 میں سے صرف ایک ہی ووٹ ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ مونس لائی دا جائے گا عمران خان، پرویز لائی تو وہاں پر نہیں ہوں گے، پرویز لائی تو پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا یہ یہاں پر اڑا ہوا ہے، وہ زور لا رہے ہیں مونس لائی صاحب کے جناب نہیں اسی تے زبان دے ہیں، تو آگے سے کہنے والے جو بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے کہ بہو جی اسی بھی زبان دیتی، تاڈے والا صاحب نے بھی جا کے زبان دیتی زرداری صاحب نو، کی کر رہے ہو۔ آج یہ صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ بلاول صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ایک پریس کانفرنس میں، باب والوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، 4 لوگ ان کے ساتھ ہیں، زبیدہ جلال صاحبہ نے کہا جی میں تے عمران دے نال ہی جانا، ٹھیک ہے ان کی مرضی وہ جائیں، باقی جو 4 لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اچھا اب وہاں پر سوال ہوا کاف لیگ کے حوالے سے، تو جو بات مجھے بڑی اچھی لگی بلاول صاحب کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس دنیا کی بے تحاشا دولت ہو، آپ کے پاس دنیا کی بے تحاشا حکومت ہو، طاقت ہو، لیکن اگر آپ اپنے الفاظ پہ قائم نہیں رہ سکتے تو پھر آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کاف لیگ سے متعلق سوال کے جواب میں کی تھی۔ اب آپ سمجھیں وہ یہ بات کس کو کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے پرویز لائی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پرویز لائی صاحب آتی تھے، یہ کہہ گئے بھائی جی زرداری کا گوڈا پھاڑ کے کہ مائی باپ تیرے نال اور وعدہ کر کے اور سارے ان کے کہنے کے مطابق یہ سارا کچھ ہوا، تو آج یہ نئی ڈیولپمنٹ آ گئی۔ بٹ اینی وے یہ اس سارے کیس میں جڑا بیچارہ غریب دا بال رگڑیا گیا ہے وہ جو جس کا نام عثمان بزدار ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا جناب، استعفیٰ دیا عمران خان کو۔ ٹیکنیکلی ابھی تک جب یہ 8:30 بجے کا ٹائم ہے رات کا، میں اس وقت ویلاگ کر رہا ہوں، ٹیکنیکلی ابھی تک پنجاب حکومت کے ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ان کی جو استعفیٰ ہے وہ گورنر پنجاب کو نہیں ملا اور گورنر پنجاب نے ابھی تک اس کو منظور نہیں کیا، یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے۔ ویسے پارٹی کی سطح کے اوپر سیاسی اعتبار سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور پرویز لائی صاحب نے ادھر سے وزیر اعلیٰ بننا بھی قبول کر لیا ہے، لیکن ابھی وہ ان کی طرف سے کینڈیڈیٹ بنیں گے یا نون کی طرف سے بنیں گے یہ یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ ہے۔ لیکن میں آپ سے اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو پنجاب کی اس وقت ایم پی ایز ہیں ان میں سے 3 گروپ کے آدھے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کسی صورت پرویز لائی قبول نہیں، دیکھی جائے گی آگے دیکھیں پھر۔ ظاہر ہے اس میں علیم خان صاحب ہیں، اس میں جہانگیر ترین صاحب ہیں، اس میں اور بہت سارے چینا گروپ کے آدھے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی سانو پرویز لائی قبول ہے۔ اچھا اب جب انڈر ہینڈ ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں تو پرویز لائی جو ہے وہ اپنا کام دکھا لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں سے ان کے تعلقات ہیں، وہاں سے لوگ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں، لیکن اگر یہ ووٹنگ ہوتی ہے جیسے کہ انتخاب کے لیے ہوگی، پرویز لائی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، پہلے تو عدم اعتماد آ چکی ہے، اب وہ اگر استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے آئینی طور پر تو عثمان بزدار صاحب کا، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر تو اب اعتماد کا ووٹ لینا نا، پھر تو الیکشن ہوگا طریقے سے پرویز لائی صاحب کا، یعنی جو وزارت اعلیٰ اس کا، تو اس میں پھر پتہ چلے گا۔ یہ ایک نئی گیم ہے، ایک نیا کٹا ہے جڑا کھولتا گیا سیاستدانوں کی طرف سے، لیکن باہر پہلے فیصلہ جو ہے میرا ذاتی خیال ہے پہلے فیصلہ بہو جی اتھے ہی ہونا، پہلے فیصلہ اوپر ہوگا، وہاں پر اگر
عمران خان اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر نیچے پرویز لائی صاحب کے لیے وزیر اللہ بننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں رہ جائے گا. لیکن اگر اوپر عمران خان کی حکومت کام نہیں بچتی، جس کے امکان زیادہ ہیں کہ نہیں بچے گی، تو پھر معاملہ جو ہے وہ پرویز لائی صاحب نے بھی وزیر اللہ بننا نہیں، وہ وزیر اللہ نہیں بن سکیں گے. پھر چیزیں بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو جائیں گی. کیونکہ میں آپ کو اگر اوپر کی نمبر گیم بتاؤں تو اب تک جو اپوزیشن ہے ان کے ارکان کی تعداد 169 ہو چکی ہے. 3 ووٹ انہیں چاہیے. حکومت کے پاس 173 رہ گئے ہیں. اب ایم کیو ایم جو ہے وہ بڑا ڈیسائسو فیکٹر بن گیا ہے. میں جب آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں شاید اس دوران یا اس سے کچھ دیر بعد ایم کیو ایم کو بڑی لوکریٹو قسم کی بڑی جڑی نا منہ پانی آنے والی آفر وہ کی ہے حکومت نے، اور وہ ہے جی پورٹس اینڈ شپنگ کی جو وزارت ہے. پائن بڑا پیسہ جو ہے، اللہ 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 اللہ، بے تحاشا پیسہ اس میں. اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک واقف کار ہے، وہ اس کے منسٹر رہے ہیں کسی دور میں، نام نہیں میں بتاتا اس کا. تو پائن بے تحاشا پیسہ جی، ٹھیک ہے. اور اس پیسے میں ایم کیو ایم کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ پورٹس اینڈ شپنگ ان کے پاس ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کراچی ساڈا تے پورٹس اینڈ شپنگ بھی ساڈی، اتنے پورٹس بھی اتنے نہ شپنگ بھی اتنے، لہٰذا ساڈے کو رہے گا، یہ ان کا کلیم ہے. تو وہ ان کو آفر ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ گورنرشپ بھی آفر ہوئی ہے سندھ کی. تو عنبر لیاقت حسین صاحب جو ہیں وہ ویسے تو ان کا پتہ نہیں چلتا، کسی تھالی کے بینگن نہیں ہے. ٹویٹ وہ کچھ کرتے ہیں اور باتیں عمران خان کے ساتھ جا کے کچھ اور کرتے ہیں. لیکن ریسنٹلی انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایم کیو ایم جو ہے وہ بک گئی ہے، اور ان کو یہ یعنی پورٹس اینڈ شپنگ اور 2 وزارتیں اور جناب گورنرشپ آفر کی جا رہی ہے، تو ہمیں کیوں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں کر، ہم نے چھوڑ دیا، عمران خان کو چھوڑ دیا، اس طرح کی باتیں وہ پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں. تو وہ صرف اپنی اہمیت بنوانا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال بن بھی کوئی نہیں پئی وہ جی انہوں نے اہمیت. مگر ووٹ تو ان کا ہے، ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا. اب دیکھتے ہیں وہ ووٹ کس کو دیتے ہیں. یہ ساری صورتحال کو اگر میں سم اپ کروں، اگر میں اس طرف لے کے جاؤں تو ماریا بیچارہ عثمان بزدار گیا. دیکھو پانی نے نیویں تھان مار کرنا ہوتا ہے تو پانی نیویں تھان مار کیتا ہے. وہ عثمان بزدار مٹی کا مادو بیچارہ، نہ کسی نے لینی نہ دینی، نہ 3 میں نہ 13 میں نہ ٹوکری کے بیرا میں. لیکن وہ بھائی صاحب رگڑے گئے اس چکر چ. انہوں دی وزارت اعلیٰ ہر صورت گئی جے عمران جاوے یا رہے، عثمان بزدار وزیر اللہ پنجاب نہیں جے رہن لگا. یہ بات فی الحال کنفرم ہے. اور اب اگلا وزیر اللہ پنجاب کیا ہوگا، اگلا جو ہے جو یہاں پہ لڑائی پڑے گی، اگلی جو ایک کیا کہنا چاہیے جنگ و جدل کا سیاست کا میدان ہوگا، اگلی جو چیس کی بازی ہے وہ پائن پنجاب چ لگنے والی ہے. اور پنجاب میں ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بکتا ہے، اور ٹکٹ ہی بکا پہلے بھی، اوپر بھی، ابھی بھی ٹکٹ ہی بکے گا. لیکن یہ پنجاب کی جو ہے تخت لاہور کی بادشاہت، وہ عمران خان کے رہنے یا نہ رہنے پر بہت زیادہ منحصر ہے. اگر اوپر عمران خان صاحب ہار گئے نہ پائیں تو پرویز لائی نے بھی کہنا نہیں ساڈی پارٹی نہیں بنتی. میں آپ کو بھی بتا دوں، ایسے وہ اس وقت بوا بند کر کے چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس وقت ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، سب کو اکٹھا کر کے. لیکن وہاں پر بات بن نہیں رہی، پتہ نہیں کیا بنے گا. میں ان کے بارے میں فی الحال کوئی وہ نہیں کر سکتا پیشن کوئی کہ جناب یہ فیصلہ کر کے نکلیں گے. مگر کاف لیگ بھی اہم ہے، مگر ایم کیو ایم اس سے زیادہ اہم ہوئی ہے. اس کے بعد جو اگلا محاذ ہے وہ بلوچستان کا کھولا جائے گا، جس کا اسد زرداری صاحب نے آج کہہ دیا کہ اگلا وہاں پر ہم کھولیں گے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس سارے جس کو میں پنجابی میں کہتا ہوں نا کڑماس میں چاہیے ہے اس وقت سیاست میں، اس میں کوئی حتمی بات کہنا، کوئی حتمی نتیجہ حاصل کرنا فی الحال ذرا مشکل ہی نہیں ہے، کافی ناممکنات میں سے ہے. کیونکہ سیاست ممکنات کا کھیل ہوتا ہے، اس میں ہر بندہ اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ چاہ رہا ہوتا ہے. اسلم بوتانی صاحب ایم این اے آزاد جیتے ہوئے ہیں، حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میرے شہباز شریف صاحب کی وہ بات ٹال نہیں سکتا، میرے ان کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں، وہ میرے بڑے پرانے مہربان ہیں، ان کی بڑی مہربانی ہے میرے پہ، تو میں بات ان کی ٹال نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور میں ابھی یہاں سے اختر مینگل صاحب کی طرف ملنے بھی جا رہا ہوں پروگرام کے بعد. اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. پائنی کو بھی پالو 170 ہو جاتے، ٹھیک ہے، باقی پچھلے نے 2 پیچھے. تو ایک ووٹ یعنی ایک بال اور ایک منٹ جو ہے نا اس وقت وہ قیمتی ہے. اس صورتحال میں
کوئی بھی کلیم کرنا، کچھ بھی کہنا کہ جناب فلانا جیت جائے گا، میرا خیال ہے کہ یہ بیفور ٹائم ہوگا۔ لیکن چونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، باپ پارٹی والے، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں پائن، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والے فون نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر فون آیا ہوتا نا تو پھر باپ پارٹی والوں کو بھی آیا ہوتا، اور انہوں نے فون آیا ہوتا تو وہ پائن کسی صورت بھی زرداری صاحب نال نہ آ کے بیٹھ دے، ہوتے ہی بیٹھ دے جتنے پہلے بیٹھ دے سر۔ اسی طرح اگر فون آیا ہوتا تو طارق بشیر چیمے دی کی جا بیچارے دی کہ پرویز لائی دی گل نہ لیا کسی اور گل دے نال اختلاف کر جاندہ، نہیں کر سکتے تھے۔ فون نہیں آئے، یہ ایک پازیٹیو بات ہے، اور جب تک فون نہیں آئیں گے تب تک سیاستدان اپنا مول بھی لگوائیں گے اور پھر وہ خود طے کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قومی مفاد ہے کہ فون نہ آئے، سیاستدانوں کو اپنی اہلیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق ڈیل کرنے دیں۔ اس میں وہ صرف یہ ہے کہ کوئی بہتری نکل آئے گی اور کچھ نہ نکلے تو ایکسپوز برے طریقے سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چیزوں کو ایکسپوز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال اس وقت برے طریقے سے ذہنی تناؤ ہے ہر طرف اور دوڑا لگی ہیں، یہ نروز کی گیم چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کون جیتتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ویسے ابھی بھی میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ جیت جائے گی اور عمران خان جو ہیں وہ اس کھیل سے باہر ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی آنے والے 2-3 دن، یعنی آج 28 تاریخ ہے، 31 کو انہوں نے کہا ووٹنگ ہے، بڑے اہم ہے سر، بڑے اہم ہے۔ اجلاس سے ایک گھنٹہ پہلے بھی بہت جی بڑا اہم ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ ہاں اجلاس کے اندر جا کے کیا ہوگا وہ پھر اتنے جو فون کوئی آ گیا وہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر تب تک فون نہ آئے تو عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے گا، یہ میرا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن آپ کا جو بھی خیال ہوگا لکھ دیجئے گا، مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ میں۔